بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیٹ بینک نے آج اپنے اگلے 2 ماہ کی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ حالانکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے شاید 0.5% یعنی کہ 25 بیسس پوائنٹ اس مانیٹری پالیسی میں بڑھا دے گا۔ اس کی 2 وجوہات تھی ہماری سوچ کے پیچھے۔ ایک یہ تھی کہ مہنگائی کی شرح کافی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ پہلے تو مقامی طور پہ مہنگائی کی شرح بڑھ رہی تھی، اب عالمی مہنگائی بھی جو ہے بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بہت زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اسٹیٹ بینک نے جو ہے ترجیح دی ریٹ کو جو ہے برابر رکھنے پہ اور شرح سود کو برقرار رکھا ہے۔ یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں مثبت خبر ہے کاروباری حضرات کے لیے، کیونکہ ان کو جتنا شرح سود نیچے رہتا ہے ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اسٹاک مارکیٹ بھی ہو گئی، فکس انکم بھی ہوگی، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی ایک یہ بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ جب شرح سود نیچے ہوتا ہے تو ان کو جو ہے قرضوں پہ سود کم ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ 2 پیجز پہ ہوتا ہے، لیکن اس میں چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے اسٹیٹ بینک کی باڈی لینگویج کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ بہت بڑی خوشخبری اس میں رکھی ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک کا موڈ نہیں لگ رہا کہ آنے والی مانیٹری پالیسی میں بھی سود کی شرح کو بڑھائے، اور اس میں اس نے جو ہے پہلے پیج میں 3 پیراگراف میں ایک بات لکھی ہے کہ جو انہوں نے اسٹیمولس پیکج دیا ہے، یعنی کہ جو کووڈ کے بعد معیشت چلانے کے لیے جو پیکج حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک نے دیا ہے، اس کو اگر ارلی وڈرا کرتے ہیں یا اس کو ابھی سے بڑھانا شروع کرتے ہیں تو اس کے نقصانات زیادہ ہے بجائے دیر سے کرنے کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے معیشت جو ہے مضبوط تیزی سے آگے بڑھتی رہے۔ تو یہ انہوں نے جو ایک میسج دیا ہے، تو یہ ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ اچھی اور مثبت خبر ہے تمام حضرات کے لیے اور معیشت کے لیے بھی۔ تو یہ آپ کو جو ہے میں جو بتانا چاہتا تھا، اس بات کو بتانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ان کی وجہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ جو ہے جی ڈی پی گروتھ جو ہے اچھی خبر آئی ہے، 4% سے بڑی ہے، لیکن ابھی بھی معیشت جو ہے پوری طاقت سے نہیں چل رہی۔ اسپیئر کیپیسٹی جسے کہتے ہیں، اسپیئر کیپیسٹی جو ہے ابھی بھی باقی ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ پیداوار بڑھے گی، اور وہ پیداوار جب بڑھے گی تو مہنگائی میں اضافہ جو ہے تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو پرائسز ہیں وہ جو ہے ایک سپلائی شاک ہے، یعنی کہ ہماری آپ کی کھپت سے نہیں، یعنی کہ جو پیداوار کر رہے ہیں ان کے سپلائی شاکس تھے جو کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے ہوئے ہوئے تھے، اور اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جیسے ابھی ہماری ایگریکلچر کی فصل اچھی ہوئی ہے تو پرائسز نیچے آ جائیں گی، اور یہ جو ابھی پرائسز ہیں وہ سسٹین نہیں کریں گی۔ جیسے ابھی مرغی وغیرہ کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں، وہ چوزے مار دیے تھے پچھلے سال جب ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تنخواہوں میں ابھی تک خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، تو جب اضافہ نہیں ہوا تو مہنگائی بھی زیادہ ہے، تو یہ بھی ڈیمانڈ سائڈ نہیں ہے، یعنی لوگوں کی کھپت نہیں بڑھی، اور جو ہے وہ جو فوڈ پرائسز کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیچے آئیں گی۔ یہ جو ہے ان کا جو ہے اس پہ بیس کیس انہوں نے بنایا ہے۔ اب انہوں نے جو ہے معیشت کی جو ہے بہت تعریفیں کی، اور جو اس سال کے جو قابل ذکر جو ہیں وہ تھے معاشی اشاریے، اس پہ ذکر کیا انہوں نے کہا 4% جو ہے شرح نمو بڑھ گئی ہے، بہت اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا 17 سال، یہ جو 10 ماہ کا جو ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو وہ ہے وہ 17 سال کا جو ہے سرپلس جو ہے وہ 17 سال کا ریکارڈ اس نے توڑا ہے، 17 سال بعد یہ ایسا آیا ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے اس پہ بھی بات کی کہ جو ہمارا بجٹ خسارہ ہے وہ جو ہے پچھلے سال سے جو ہے لگ بھگ 0.6% کم ہے، اور اگر سود کی رقم اگر بجٹ سے ہٹا دیں تو یہ پرائمری سرپلس ہمارا بجٹ 1% آف دا جی ڈی پی ہے، جو انہوں نے کہا کہ یہ 12 سال کے بعد ریکارڈ توڑا ہے، تو وہ کافی جو ہے اس چیز سے بھی مطمئن ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بات بولی ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ہے امپورٹس جو ہیں کافی بڑھ رہی ہیں، اور وہ جو امپورٹس ہیں وہ اس کی بڑھنے کی انہوں نے وجہ بتائی، جو میں بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں
کہ ایک تو ہم نے جو ہے ون آف جو ہے فوڈ منگایا تھا چینی اور گندم تاکہ قیمتیں نیچے آ جائیں. اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو مشینری جو ہے وغیرہ آ رہی ہے امپورٹ ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے جو پیکج دیا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے امپورٹ پہ پریشر آ رہا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پچھلے سال کووڈ میں حکومت نے جو 1200 ارب روپے کا پیکج دیا تھا وہ جو ہے اور اسٹیٹ بینک کا جو اسٹیمولس پیکج تھا وہ 5% آف دا جی ڈی پی تھا. اور جو اسٹیٹ بینک نے جو ایگریسو ریٹ کٹ کیا تھا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریٹ کٹ کیا تھا. اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہماری اکانومی معیشت میں جو ابھی اچھی خبریں آئی ہیں وہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت ارلی ہے, ابھی جو ہے معیشت کو اسی طریقے سے چلنا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر جو کریڈٹ لیتا ہے تاکہ اپنے کاروبار میں لگا سکے وہ بھی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور اس سال 43% سے انکریز ہوا ہے. یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 42% پچھلے دنوں کے جو ہے شرح سود جو ہے پرائیویٹ کریڈٹ آف ٹیک بڑھی ہے. پھر جو وہ بات کر رہے ہیں آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آگے جاتے ہوئے جو ہے انفلیشن جو ہے جو مہنگائی ہے اس کی شرح کو جو ہے بڑا کلوزلی دیکھنا ہوگا کہ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو قیمتیں جو کھانے پینے کی بڑھی ہیں وہ ویسے حقیقت بھی ہے کہ سود سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ کم ہونی چاہیے. بہرحال لیکن انہوں نے رسک ظاہر کیے ہیں کہ ابھی نیا بجٹ آنا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے تنخواہیں بڑھانے کا ایک بہت زیادہ پریشر ہے اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں تو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں جس تیزی سے نیچے آنی چاہیے تو نہ آئے. تو اسٹیٹ بینک اس کو بھی نظر رکھے گا لیکن ابھی فی الحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اکوموڈیٹو مانیٹری پالیسی رکھیں گے اور اگلے سال کی اگلے سال تو نہیں, انہوں نے کہا میڈیم ٹرم میں وہ جو ہے مہنگائی کی شرح 5 سے 7% ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. حکومت نے جو ہے ابھی نئے اعداد و شمار آج دیے ہیں اگلے سال کے جس میں شرح نمو 4.8%, جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے پھر انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہے. پچھلے سال جب انہوں نے سال شروع کیا تھا تو 2.1% سے شروع کیا تھا, بات 4% پہ ختم ہوئی تھی. انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بات بہت اوپر جا کے ختم ہوگی. ایکسپورٹس کے نمبر بھی انہوں نے بہت کم حکومت نے دیے $26 ارب, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے بہت کم ہے. حکومت جس طریقے سے ایکسپورٹ سیکٹر کو انسینٹیوائز کر رہی ہے اب ان کو $30 ارب سے اوپر دیکھنا چاہیے, چاہے آئی ٹی سیکٹر ہو چاہے ٹیکسٹائل ہو, جس طرح ان کو بجلی سستی دے رہی ہے اور اس کے انتظامات کر رہی ہے. تو یہ تھا خلاصہ اوور آل اچھی خبروں کا. اسٹیٹ بینک کا بھی کانفیڈنس جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے اور اسٹیٹ بینک بھی جو ہے ابھی تک کہیں پہ اس نے کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے عمل کے بعد جو ہے مارکیٹس میں مزید کانفیڈنس آئے گا, کاروباری سرگرمیاں اور تیز ہوں گی. اور اب اگلا سٹاپ ہمارا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ ہوگا. دیکھتے ہیں کہ بجٹ کس طرح کا ہوتا ہے. امید کی جاتی ہے کہ اس میں بھی جو ہے ٹیکسز جو ہیں حکومت جو ہے نئے ٹیکسز نہ لگائے بلکہ ٹیکسز کی شرح کو کم کرے تاکہ کاروبار جو ہے ہمارا جو ہے سر چھوڑ کے بولے. بہت بہت شکریہ.